الحمد لله الحمد لله اولا وآخرا الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام ذی قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ بارگاہ الہی کے اندر التجا ہے کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ میرا جو موضوع تھا وہ تو کچھ اور تھا، لیکن کچھ حالات ایسے رونما ہوئے دنیا میں جس کی وجہ سے آج کا جو عنوان اور موضوع میں نے رکھا ہے اس مختصر سے وقت کے اندر وہ آپ کے سامنے ہے، خلیفہ عادل، خلیفہ راشد، عمر ثانی، عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کی شخصیت تاریخ اسلام میں کیا حیثیت رکھتی ہے، یہ کون تھے، ان کا کیا تعارف ہے، تابعین کے اندر سر فہرست ہیں۔ واللہ عالم، حقیقت ہم نے دیکھی نہیں، چند روز قبل آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا ہوگا کہ تاریخ اسلام کے اس عمر ثانی خلیفہ راشد جن کی خلافت کی پیشن گوئی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی احادیث میں ہے، کچھ بدبختوں نے ان کی قبر کو اور ان کی اہلیہ کی قبر کو اکھیڑا اور ان کے اجسام کو نکالا اور قبروں سے نکال کے غائب کر دیا، بے حرمتی کی۔ اسلام کبھی بھی کسی ولی، کسی بزرگ،
کسی عظیم ہستی کی قبر کو میلاگاہ بنانے کی شدید مخالفت کرتا ہے، اور اسلام کسی بھی بزرگ ہستی، کسی بھی برگزیدہ شخصیت کی قبر کو مزار بنا کر اس کی پوجا کرنا، گنبد بنانا، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ لیکن اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ جس طرح کسی زندہ کی توہین کو اسلام نے حرام قرار دیا، اسی طرح کسی میت کی توہین کو بھی اسلام نے حرام قرار دیا۔ اس سے بندے کی شخصیت ختم نہیں ہوتی، چاہے وہ زندہ ہو، اسے کوئی ٹکڑے کر دے اسے اور عزت ملتی ہے، یا کسی کی میت کے ساتھ ایسا کیا جائے۔ البتہ دو کام ضرور ہوتے ہیں، ایک اہل اسلام کی غیرت کو للکارا جاتا ہے، اور نمبر دو کرنے والا اپنی دنیا اور آخرت برباد کرتا ہے۔ تو میں اسلام کے اس عظیم ہیرو کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ یہ کون سی شخصیت ہے۔ دوستو، یہ اسلام کے 8ویں خلیفہ ہیں۔ کتنے؟ 8ویں خلیفہ ہیں، بنو امیہ میں سے ہیں۔ اور عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ نمبر تو ان کا 8واں ہے، لیکن امت کے علماء ان کو 5واں 6واں خلیفہ شمار کرتے ہیں، اور ان کی خلافت کو پہلے 4 خلفاء کی خلافت کی طرح خلافت راشدہ شمار کرتے ہیں۔ یہ عمر، پہلے عمر فاروق اعظم ہی کی نسل میں سے ہیں۔ فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عاصم کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کو ایک عجیب بات بتلاؤں، ان کی والدہ ماجدہ، جن کو ام عاصم بھی کہا جاتا ہے، یہ ان کی کنیت ہے، وہ بیٹی تھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور حضرت عاصم نے کیسے شادی کی، ذرا یہ بھی آپ نے سنا ہوگا، تاریخ میں لکھا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رات کو گشت کر رہے ہیں، مدینے کے باہر چکر لگا رہے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں ایک ماں اپنی بیٹی کو آواز دے کے کہتی ہے، یا بنیتی، او میرا بیٹا، میرا پتری، دودھ میں پانی ڈال۔ کس میں؟ دودھ میں پانی ڈال۔ ہری پور والے تو دودھ میں پانی نہیں ڈالتے، البتہ پانی میں دودھ ڈال دیتے ہیں۔ تو کیا کہا؟ بیٹی دودھ میں پانی ڈالو، بچت ہوگی۔ بیٹی کہنے لگی، او میری اماں جان، نہا امیر المومنین، فاروق اعظم نے ملاوٹ سے منع کیا ہے۔ ماں نے کہا، بیٹی عمر نہیں دیکھ رہے، عمر بیچارے تو اپنے دارالخلافت میں ہوں گے، انہیں کیا پتہ رات کے اندھیرے میں آپ کی 4 دیواری کے اندر آپ کے دودھ میں لانے کو وہ تو دیکھ نہیں سکتے۔ صرف منع ہی نہیں کیا، فاروق اعظم نے اپنی رعایا کی تربیت بھی ایسے کی۔ بیٹی کہنے لگی، اماں جان، ان کان عمر لا ینظر فرب عمر ینظر، اگر عمر نہیں دیکھ رہے، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم باہر گشت کرتے یہ گفتگو سن رہے ہیں۔ اچھا، اتنے متاثر ہوئے، نشان لگا دیا۔ رات کے اندھیرے میں دروازے پر صبح کو فاروق اعظم پہنچتے ہیں اسی گھر میں رشتہ لینے کے لیے۔ قربان جاؤں،
مالداری نہیں دیکھی، حسب نسب بھی نہیں دیکھا، قبیلہ بھی نہیں دیکھا، پہنچ گئے جی رشتے کے لیے آئے ہیں، گھر والے حیران، 22 لاکھ مربع میل کا خلیفہ ثانی ثانی فاروق اعظم گھر تشریف لائے، جی حکم فرمائیے۔ فرمایا میں نے مالداری کو نہیں دیکھا، میں نے آپ کے گھر میں صرف دینداری اور امانت داری کو دیکھا ہے۔ جس بیٹی کا یہ عالم ہو کہ وہ رات کے اندھیرے میں یہ نظریہ رکھتی ہے، ماں بھی کہتی ہے ملاوٹ کر، دلیل بھی ذکر کرتی ہے، بادشاہ نہیں دیکھ رہا، حاکم نہیں دیکھ رہا، لیکن اس کا دل کا خوف اتنا ہے اس کے دل کا کہ کہتی ہے کہ رب تو دیکھ رہا ہے۔ ایسی بیٹی کا انتخاب میں اپنے بیٹے عاصم کے لیے کرتا ہوں۔ رشتہ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ رشتہ ہو گیا، اور اسی عاصم کی اسی بیوی کی نسل سے اور حضرت عاصم کی نسل سے عمر ثانی پیدا ہوتے ہیں، جن کو دنیا خلیفہ عادل، خلیفہ صالح، خلیفہ راشد عمر ثانی، عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ گویا کہ عمر ثانی کی رگوں میں بھی عمر اول کا خون دوڑتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ شخصیت ہے، اور یہ بھی نہیں کسی غریب گھرانے میں آنکھ کھولی، نہیں، ان کے والد عبدالعزیز 21 سال تک مصر کے گورنر رہ چکے ہیں۔ کتنا؟ 21 سال گورنری پہ، اتنا وقت کسی نے نہیں گزارا۔ باپ ایسا، چچا خلیفہ، اچھا خود اپنی حالت دیکھیے۔ سن 63 ہجری، تاریخ میں 2 قول ہیں، 61 اور 63، ہجرت کے 63ویں سال پیدا ہوتے ہیں مدینہ منورہ میں۔ اللہ اکبر، یہی خلیفہ راشد عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہوتے ہیں، اور ایک عرصے بعد باپ نے بھیج دیا مدینہ منورہ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے، چونکہ باپ مصر کے گورنر تھے تو ان کو تعلیم کے لیے مدینہ بھیجا۔ اچھا، مدینہ منورہ میں اعلیٰ تعلیم کتاب و سنت کی حاصل کی، اتنی اعلیٰ تعلیم کہ امام ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ عمر ابن عبدالعزیز اتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کی کہ کان عمر ابن عبدالعزیز معلم العلماء، باقی علماء لوگوں کے استاد ہوتے ہیں، اور عمر ابن عبدالعزیز علماء کے استاد بن گئے، استاد العلماء۔ مہران فرماتے ہیں، علماء لکھتے ہیں کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی علمی حیثیت یہ تھی کہ بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے علماء جب ان کی محفل میں بیٹھے ہوتے تو ان کی شاگردوں کی حیثیت میں بیٹھتے۔ علم میں اتنے مضبوط، اللہ اکبر، اتنی اعلیٰ شخصیت کے مالک اور اتنا مضبوط علم۔ پھر ان سے پہلے خلیفہ ولید نے ان کو مدینہ منورہ کا گورنر بھی بنا دیا۔ باپ 21 سال گورنر رہے، خود یہ کیا بن گئے؟
یہ بھی گورنر بن گئے، مدینہ منورہ پہ مدینے میں آتے ہیں، علماء کو اکٹھا کرتے ہیں، ان سے مشورہ لیتے ہیں، اور مسجد نبوی کی تعمیر نو کرنے والے، بہترین تعمیر کی مسجد نبوی کی گورنر تھے۔ آج کل تو ہمارے حکمران اگر بنیاد رکھتے ہیں تو یا پارک کی بنیاد رکھتے ہیں، کیا پارک بنا دیا، کھیل تماشے کے لیے جگہ کی افتتاح ہو رہی ہے، اس کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ کبھی کسی حکمران کو آپ نے دیکھا ہے کہ جو مسجد کی بنیاد رکھ رہا ہو؟ نام لیتے ہیں اسلام کا، ووٹ مانگتے ہیں اسلام کے نام پر، لوگوں کے سامنے اسلام کا تذکرہ، لیکن کبھی بھی ان کو اپنے اقتدار میں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے آثار میں کیا چھوڑ کے جاتے ہیں؟ میں نے وہ بنایا، میں نے یہ بنایا۔ کوئی ایسا بھی نہیں آیا جس نے کہا ہو کہ میں نے مسجد بنائی، میں نے دین کی درسگاہ بنائی ہے۔ بنانا، سنگ بنیاد رکھنا تو چھوڑو، جن کی بنیادیں غریب عوام کے خون پسینے کی کمائی سے، اسے بند کیا جاتا ہے، ان کو روکا جاتا ہے۔ خیر، گورنری کے 6-7 سال گورنری میں رہے، اور پتہ ہے جب گورنر بن کے جا رہے تھے مدینہ منورہ تو 30 اونٹوں کے اوپر صرف ان کا اسباب سامان رکھا جا رہا تھا۔ اتنے ناز و نخرے میں، بہترین لباس، پاکیزہ نفیس مزاج کے آدمی۔ پھر وہ وقت آیا کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے پہلے، جب عمر ابن عبدالعزیز کے والد فوت ہوئے عبدالعزیز، تو خلیفہ عبد الملک نے اپنی بیٹی کا نکاح فاطمہ بنت عبد المطلب، خلیفہ عبد الملک نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے کر دیا، یعنی اپنی بیٹی اپنے بھتیجے کو دے دی۔ تو اب گورنر کا بیٹا، خلیفہ بادشاہ کی بیٹی اہلیہ، خود بھی گورنر، پھر گورنری چھوڑ دی۔ وہ وقت بھی آیا جب خلیفہ سلیمان ابن عبد الملک بیمار ہو گیا، اس نے سمجھا کہ اب میری موت کا آخری وقت ہے، تو اپنے وزیر رجا ابن حیوہ کو بلایا، ادھر آ وزیر صاحب، مجھ پہ تو موت کے آثار ہیں، جا رہا ہوں، اتنی بڑی خلافت ہے میرے پاس، سچ بتاؤ اپنے بعد خلافت کس کے سپرد کر کے جاؤں؟ وہ کہنے لگے امیر المومنین خلیفہ وقت، مجھے تو آپ کے خاندان میں، اس پوری سلطنت میں، اگر اللہ سے ڈرنے والا، خوف خدا رکھنے والا، علم رکھنے والا، حلم رکھنے والا، تقوی رکھنے والا خلافت کا اہل نظر آتا ہے تو وہ عمر ابن عبدالعزیز ہے۔ مجھے تو یہی نظر آتا ہے۔ ذرا سنیے ہری پور والو، سلیمان ابن عبد الملک نے وصیت لکھنا شروع کر دی کہ میں اپنے بعد خلافت عمر ابن عبدالعزیز کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ پرچی لکھی، اس کو بند کر دیا، وزیر سے کہا جلدی جاؤ میرے خاندان بنو امیہ کو اکٹھا کرو، چونکہ شاہی خاندان کا عمل ضروری ہے، پہلے ان سے بیعت لے لو۔ وہ گئے، تمام بنو امیہ کے شاہی خاندان کے لوگ آئے، فرمایا امیر المومنین نے ایک شخص کا نام منتخب کیا ہے خلافت کے لیے، جو بھی ہو، نام نہیں بتایا جا رہا، صفحہ نہیں کھولا جا رہا، کیا تم مانو گے خلیفہ؟ سب نے کہا ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم اس کی بیعت کرتے ہیں۔
جس کا بھی نام منتخب کیا ہے انہوں نے وہ ہمیں کیا ہوگا؟ منظور ہوگا۔ خدا را بڑی قابل غور بات ہے، بیعت ہو گئی، عمر ابن عبدالعزیز کو کچھ شک سا ہوا کہ شاید بادشاہ مجھ سے زیادہ محبت بھی کرتا ہے، اس کی بیٹی بھی میرے گھر میں ہے، عبد الملک کی بیٹی، اس سے پہلے خلیفہ کی۔ تو جا کے اس وزیر سے کہا، رجا سچ بتاؤ، میرا نام تو نہیں لیا ہے خلافت کے لیے، میں تجھے خدا کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اتنا صرف بتا دے کہ اگر بادشاہ نے خلافت کے لیے میرا نام لکھا ہے تو میں بر وقت انکار کر جاؤں، نہیں چاہیے مجھے خلافت، میں نہیں کرتا ہوں۔ رجا نے کہا میں نہیں بتاتا ہوں، یہ تو امانت ہے، خلیفہ موجود ہے، جس وقت خلیفہ دنیا سے چلا جائے گا میں پرچی کھول دوں گا، میں نہیں بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے جی۔ بس چند دن کے بعد سلیمان ابن عبد الملک جب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، خلافت پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اندر، وزیر آتا ہے کہ میں نے تم سے پہلے بیعت لی تھی ایک شخص کے متعلق، جی ہاں لی تھی، اسی شخص کا نام بتانے لگا، وہ دوبارہ بیعت کے لیے تیار ہو؟ سب نے کہا تیار ہیں۔ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں خلیفہ اول نے اگر خلافت کے لیے حقدار سمجھا ہے تو وہ اس مرد درویش عمر ابن عبدالعزیز کو منتخب کیا ہے، انہی کو نامزد کیا ہے۔ سب نے آگے بڑے شاہی خاندان کے لوگ کہا ہم تیار ہیں خلافت کے لیے۔ اللہ اکبر، عمر ابن عبدالعزیز نے یہ بات سنے کانپنا شروع کر دیا، وجود پہ کپ کپی آ گئی۔ آپ کو پتہ ہے کوئی کونسلر نہیں، نصف دنیا کی خلافت ہے، آدھی دنیا۔ ادھر بیعت ہوئی، نکلتے ہیں، جب نکلتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے جیسے بھی کوئی بندہ وزیر اعظم بنتا ہے تو اس کو وزیر اعظم والا پروٹوکول دیا جاتا ہے، گارڈ آ جاتے ہیں، نوکر چاکر عملہ سارا آ کے اپنا کام سنبھال لیتا ہے۔ تو خلیفہ اول کا سارا پروٹوکول ان کو مل گیا۔ جب جانے لگے، نکلتے ہیں، جنازہ پڑھایا خلیفہ اول کا، تو آگے دیکھتے ہیں سواریاں ہی سواریاں، ہٹو بچو، یہ کیا ہے، یہ کیا چیز لے آئے ہو؟ کہنے لگے جی یہ وزیر اعظم کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں شاہی سواریاں، 10-10 کروڑ کی ایک گاڑی ہے، اس دور میں گھوڑے تھے بہترین شاہی، جب وہ لائن پہ کھڑے کر دیے کہنے لگے لے جاؤ، واپس کر دو، میرے لیے میرا خچر لے آؤ۔ اللہ اکبر، لے جاؤ میرے لیے میرا خچر لے آؤ۔ گھوڑے واپس کر دیے گئے، ان کا خچر لایا گیا، چل پڑتے ہیں۔ ایک بندہ نیزہ لے کے آگے ہوتا ہے، وہ ہٹو بچو جو جس عادت ہوتی ہے عام وزراء سے آگے، کہتا بھائی ٹھہر جاؤ، یہ کام اس سے پہلے ہوتا رہا، آج کے بعد نہیں ہوگا، میں عام آدمی ہوں، عام مسلمان، پیچھے ہو جاؤ۔ چلتے ہیں سیدھے مسجد، منبر پہ چڑھتے ہیں، اللہ اکبر۔ ہری پور والوں سنیے، جب یہ خلیفہ وقت چڑھتے ہیں منبر پہ کیا کہتے ہیں؟ ایھا الناس، لوگ جمع ہیں، مسجد بھری ہوئی اندر باہر، نو منتخب خلیفہ کیا کہتے ہیں؟ سیدھے منبر پہ چڑھ گئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر تعریف کی، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجا۔ درود بھیجنے کے بعد کیا کہنے لگے؟ اے لوگوں، انی ابتلیت بہذا الامر، اے لوگوں
مجھے اس کام میں مبتلا کیا گیا ہے میری رائے کے بغیر، میرے مطالبے کے بغیر اور عام مسلمانوں کے مشورے کے بغیر مجھے امیر بنایا گیا ہے۔ میں ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کہتا ہوں کہ میں نے اپنے گلے سے یہ پٹا اتار دیا ہے، میں تمہارا خلیفہ نہیں ہوں، جو تمہیں پسند ہو اپنی خلافت کے لیے اس کا نام منتخب کرو۔ یہ بات کہنے کی دیر تھی، ساری مسجد میں ایک ہی چیخ ہوتی ہے، یک زبان کہتے ہیں کہ نہیں، آپ ہی ہمارے خلیفہ ہیں۔ قربان جاؤں، لوگ وزارتوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، حکومتوں کے پیچھے، عجیب لوگ تھے، خلافتیں ان کے پیچھے دوڑ رہی ہیں، ان کے پیچھے خلافت۔ جب انکار کیا لوگوں نے یک زبان ہو کے کہا آپ ہی ہمارے خلیفہ ہیں، ہم کسی کو نہیں مانتے۔ جب اتفاقی اعلان ہوا تو پتہ ہے کیا کہا؟ اس وقت کہنے لگے الحمدللہ، جب تم سارے متفق ہو گئے ہو اب ذرا میری بھی سن لو۔ اب اتفاقی خلیفہ بن گئے نا، اب ذرا سنیے۔ فرمایا سن لو میری، اے لوگو، جس نے خدا کی اطاعت کی اس انسان کی اطاعت فرض ہے، یعنی اگر میں اللہ کی اطاعت کروں تو میری اطاعت کرو، اور اگر میں اللہ کی اطاعت نہ کروں، رسول کی اطاعت نہ کروں تو میری اطاعت رد کرو، نہیں ہے تم پر۔ اور پھر آگے سیدھے گھر آتے ہیں، خلیفہ بننے کے بعد گھر آتے ہیں، لونڈی کہتی ہے کہ عمر آپ پریشان ہیں، رنگ تبدیل ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ کہنے لگے کیوں پریشان نہ ہوں، مشرق سے مغرب تک تمام لوگوں کا بوجھ میرے اوپر ڈال دیا گیا ہے، ان غریبوں کا، ناداروں کا، یتیموں کا، مریضوں کا، محتاجوں کا، ان کے مالوں کا بوجھ مجھ پہ ڈال دیا گیا، میں پریشان کیوں نہ ہوں۔ اب ذرا خلافت کا انداز دیکھیے، اندر آتے ہیں گھر، بیوی سے کہتے ہیں، بیوی کون ہے؟ فاطمہ بنت عبد الملک، جو خلیفہ کی بیٹی، 4 خلفاء کی بہن اور ایک خلیفہ کی بیوی عمر ابن عبدالعزیز کی، اتنی شاہی خاندان کی لڑکی عورت، سیدھے آئے، کہنے لگے اے فاطمہ اب ایک ہی بات رہ گئی ہے، تجھے اختیار ہے۔ میں کہا کیا؟ اگر تو پسند کرتی ہے یہ ہیرے، جواہرات، یہ مال، یہ دولت، یہ زمرد، یہ یاقوت و مرجان، تو پھر میں اور تو جدا ہیں، اور اگر دوسری بات کا اختیار کہ تجھے اگر میں پسند ہوں تو پھر میں، تو اور یہ مال و دولت ایک کمرے میں، ایک گھر میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، اب آپ کی مرضی ہے۔ تو فاطمہ بنت عبد الملک کہنے لگی یا امیر المومنین، مجھے آپ پسند ہے، آپ کے ساتھ درویشی پسند ہے، یہ میرے والد نے مجھے شاہی لباس شادی کا جوڑا دیا تھا جس میں ہیرے لگے ہوئے ہیں، آج کے بعد نہیں پہنوں گی، یہ لو۔ ایک قیمتی پتھر دیا تھا جو اس وقت اس کا ثانی کوئی نہیں تھا، باپ نے تحفے میں، وہ اٹھا کے لا کے لائی، امیر المومنین یہ لیجئے، مجھے نہیں پسند، لیکن امیر المومنین یہ تو بتائیے یہ ساری دولت آپ لے کے کہاں جائیں گے؟ مجھے نہیں چاہیے، آپ لے، لیکن کہاں؟ کہنے لگے یہ میں جا کے بیت المال میں جمع کرا دوں گا۔ اللہ اکبر، یہاں کیا سوچ ہوتی ہے؟
وزارت ملنے ہی کے ساتھ بیت المال سے اس کی مراعات جاری ہو جاتی ہیں، اور یہاں آتے ہی اپنے گھر سے بیت المال کو بھرا جا رہا ہے، سارا کچھ لا کے بیت المال میں جمع کر دیا۔ جب گھر سے آغاز ہو تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ گھر سارا خالی کر کے بیت المال بھر دیا، اب آ گئے شاہی خاندان سے سب کو اکٹھا کر دیا مسجد میں، کہنے لگے آج سے پہلے جتنے گورنروں نے، جتنے بادشاہوں نے بیت المال میں سے اپنوں کو نوازا تھا، جتنی پراپرٹیاں، جائیدادیں، جتنی دولتیں اپنوں کو دی تھی، یہ دینا ان کو کے لیے جائز نہیں تھا اور لینا آپ کے لیے جائز نہیں تھا۔ آج میں خلیفہ ہوں، سب واپس کرو۔ اللہ اکبر۔ اپنے گھر سے آغاز، اپنے ہی خاندان سے آغاز۔ شاہی خاندان کے لوگ کہنے لگے اللہ کی قسم مر جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہم سے سارا کچھ چھین لیں، اپنے ہی خاندان کے ساتھ آپ یہ کرتے ہیں، ورنہ بادشاہ تو اپنوں کو نوازتے ہیں اور آپ نے اپنوں ہی کو کنگال کرنا ہے۔ کہنے لگے اللہ کی قسم ہے، بیت المال کا مال اگر تم نہیں دو گے تو میں ساری دنیا میں رسوا کر کے چھوڑوں گا، یہ نہیں ہو سکتا، میں زندہ رہوں اور تم حکومت کے مال پہ مزے کرتے رہو، عزت دار ہو نہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو نہیں چھوڑتے، پٹواریوں کو بلایا، جہاں جو کاغذات میں دستاویزات لکھی جاتی ہیں، بلایا، فجر کی نماز کے بعد شروع ہوئے ظہر کی نماز تک تمام کاغذات سے ان لوگوں کے نام ہٹا دیے، سب کچھ بیت المال کے حوالے کر دیا۔ یہ ہوتا ہے، ایسے خلیفہ ہوتے ہیں اسلام میں، ایسے لوگوں کی تاریخ ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ان لوگوں کا تذکرہ، ان کی تاریخ، ان کا ذکر مسلمانوں کے سامنے نہیں کیا جاتا۔ کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ کہیں مسلمان میں غیرت نہ آ جائے اپنے اسلاف کو دیکھ کر، کہیں مسلمان اپنے اسلاف کے پیچھے چلنے والا نہ بن جائے۔ ہم سارے ذہنی غلام ہیں، ہم جو مرضی یہ کر لیں، ہمارا ذہن غلام ہے، ہم ذہنی طور پہ مفلوج ہیں جب تک کہ اپنے اسلاف کو نہیں دیکھو گے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں، زیادہ خلافت نہیں کی، 2 سال 5 مہینے 4 دن خلافت کی۔ کتنا؟ 2 سال 5 مہینے اور 4 دن خلافت کی ہے عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے۔ لیکن قربان جاؤں، ان 2 سالوں میں، یعنی 2.5 سال سمجھ لیجیے، ان 2.5 سالوں میں وہ کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ اب مجھے یہاں سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے پاس اتنا مواد ہے، وقت کا دامن ختم ہے کہ آپ کے سامنے میں ان میں سے کیا پیش کروں۔ عمر بھی اتنی نہیں، 39 سال عمر پائی ہے۔ کتنی؟ 39 سال 6 مہینے عمر پائی ہے، 2 سال 5 مہینے 4 دن خلافت کی ہے۔ لیکن عمر ثانی نے دنیا کے اوپر عدل اور انصاف کا ایسا چرچا کر دیا ہے کہ ایک محدث کہتے ہیں کہ میں نے ایک چروائے کو دیکھا، بکریاں چرائے جا رہا ہے، بکریوں اور بھیڑوں کا ریوڑ ہے، 25-30 کی تعداد میں نے دیکھا کتے بھی جا رہے ہیں بکریوں میں۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے، یہ 25-30 کتے بکریوں میں، کوئی اکا دکا کتا پال لیتے ہیں جو ریوڑ والے ہوتے ہیں نا چروائے، بکریوں کی حفاظت کے لیے، تو یہ 25-30۔ وہ کہنے لگے امام صاحب غور سے دیکھیے، یہ کتے نہیں، یہ 25-30 بھیڑیے ہیں، یہ شیر ہیں۔ کمال ہے، بھیڑیے ہیں تو آپ کی بکریوں کو کچھ نہیں کہتے۔ کہنے لگے
یہ کیسے ظلم کر سکتے ہیں جب خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز جیسا ہو؟ اللہ اکبر۔ یہ کچھ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ حال دیکھا ہے۔ اور یہ آپ کو بتاؤں، خلیفہ وقت ہے، گھر آتے ہیں، قربان جاؤں سنیے ہری پور والوں، گھر آتے ہیں بیٹیاں، روزانہ کی عادت ہوتی تھی جب خلیفہ گھر آتے بیٹیوں کی والد سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ میں بھی جب پروگراموں پہ ہوتا ہوں، گھر آتا ہوں تو میری چھوٹی بیٹیاں ہیں، جیسے ہی میں دروازے سے داخل ہوتا ہوں وہ دوڑتے آ کے لپک جاتی ہیں۔ تو خلیفہ وقت گھر داخل ہوتے ہیں، بیٹیاں عادت کے مطابق آ کے باپ سے لپکتی ہیں۔ آج عجیب دن ہے، داخل ہوئے، بیٹیاں آئیں، دروازہ کھولا جا رہا ہے عمر ابن عبدالعزیز کے لیے، لیکن بیٹیوں نے لپکنے کے بجائے منہ پہ ہاتھ رکھے ہوئے۔ عشاء کا وقت ہے، عشاء کی نماز پڑھا کیا ہے؟ باپ حیران ہے کہ آج کے سے پہلے تو آپ مجھ سے چمٹ جایا کرتی تھیں، آج سب نے منہ کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ اور دروازہ کھول کے دور دور سب کہنے لگی، ابا جان ہمارے گھر میں آج پیاز کے سوا کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ خلیفہ وقت مشرق سے مغرب تک آدھی دنیا کا خلیفہ ہے، اس کی لاڈلی بیٹیوں کی خوراک آج ان کو پیاز کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ فرمایا ہمارے منہ سے پیاز کی بو آ رہی ہے، ابو جان آپ تنگ نہ ہو جائیں، ہم اس لیے ہم نے منہ پہ ہاتھ رکھا ہے۔ تو جب یہ کہا بیٹیوں کو بٹھا کے رونا شروع کر، فبکا عمر، عمر ابن عبدالعزیز رو پڑے، کہنے لگے او میری بیٹیوں، اگر میں چاہتا تم رنگ و رنگ میں پاکیزہ خوراکوں میں تمہیں مزے ہی مزے کرا دیتا، لیکن قیامت کے دن اعلان ہوتا تمہارے باپ کو جہنم میں بھیج دیا جائے۔ میں نے تمہیں بھوکا تو رکھا ہے، میں نے تمہیں اس طرح پرانے لباس میں دن گزارے ہیں تمہارے، لیکن یہ نہیں گوارا کیا کہ تمہارے باپ کو جہنم میں جانے کا کہا جائے۔ تمہیں کیا پسند ہے؟ سب نے کہا بابا جان ہمیں یہی پسند ہے، بابا جان ہم بھوکی بھی رہیں پیاسی بھی رہیں، آپ جنت میں جائیں۔ واہ یا بیٹی، عید کا دن ہے، عمر ابن عبدالعزیز گھر آتے ہیں، بیوی فاطمہ بنت عبد الملک بیٹھی ہے اور ان کا بھائی مسلمہ بن عبد الملک وہ بھی بیٹھا ہے۔ کہنے لگے کل عید ہے، کل کیا ہے؟ کل عید ہے، اور امیر المومنین آپ کی بیٹیوں کے پاس جو گلے میں کپڑے ہیں اس کے سوا کوئی جوڑا نہیں۔ ماں ہوتی اپنے لیے جو بھی برداشت کر لے گا، آپ کی بیٹیاں ہیں، کل عید ہے، یہ خلیفہ وقت کی بیٹی ہیں، کچھ بھی۔ تو پتہ کیا جملہ کا؟ فرمایا او میری بیٹیوں، لیس العید لمن لبس الجدید، العید لمن خاف الوعید۔ عید یہ نہیں کہ بندہ جدید کپڑے پہن لے، عید تو اس کی ہے جو اللہ کے ڈراووں سے ڈر جائے۔ یہ کوئی عید نہیں ہے نئے کپڑے پہن لے۔ فرمایا میرا بھی جی چاہتا ہے لیکن ہے نہیں، کہاں سے پہناؤں؟ تو پتہ ہے ماموں بچیوں کا ماموں کہنے لگا امیر المومنین اگر آپ کہیں تو میں بیت المال کے خادم کو حکم دوں آپ کی تنخواہ مہینے کی ایڈوانس دے دے۔
جو آپ کو 1 مہینہ بعد ملنے والی وہ ابھی دے دے، بچیوں کا سامان تو پورا ہو جائے، عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائے۔ کہنے لگے تجویز تو آپ کی بڑی اچھی ہے، لیکن مسلمہ یہ تو بتاؤ کہ مہینہ پورا ہونے تک میں زندہ رہوں گا؟ جس مہینے کی ایڈوانس تنخواہ میں لوں گا کہ یہ تو میں گارنٹی نہیں دے سکتا ہوں۔ فرمایا جب کل کی گارنٹی نہیں دے سکتے ہو تو مجھ پہ اتنا وبال ڈالتے ہو، 1 مہینے کی تنخواہ لے کے مر جاؤں ادا کیے، نوکری کیے بغیر، کل رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اپنی اولاد کی خوشی کے لیے اپنی آخرت تباہ کر دوں؟ میرے افسروں، کبھی آپ نے بھی سوچا ہے کہ میں اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے اپنی آخرت تباہ کرتا ہوں؟ ملازمتیں کرنے والوں کبھی یہ درد پیدا ہوا ہے؟ اور پھر خلیفہ بھی ایسا یہ نہیں کسی کا ڈر ہو چیف جسٹس نہ اہل قرار دے گا، یہ بھی نہیں کوئی آرمی چیف ایمرجنسی نافذ کر دے گا۔ خلیفہ بھی ایسا کہ سیاہ و سفید کا مالک کوئی ہٹانے والا مائی کا باپ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں کوئی ڈر ہو کیس ہو جائے گا، نیب والے آ جائیں گے، نہیں، نیب کا ڈر نہیں، کسی چیز کا ڈر نہیں، ڈر ہے تو کس کا ہے؟ اللہ کا ڈر ہے۔ ایسے خلیفہ صدیاں گزر جانے کے بعد کچھ بدبختوں کے دلوں میں آج بھی ان کی کدورت ہے، جن بدبختوں نے ایسی شخصیت کی قبر کو کھیڑا، ان کی اہلیہ کی قبر کو کھیڑا۔ یہ بدبختیاں ہے اس دور کا، ایسی ہستیاں جو رب کے پاس جا چکی ہیں، صدیاں گزر چکی ہیں، وہ رب کے پاس جا چکی ہیں ایسی، اور یہ بدبخت آج بھی ان کو معاف نہیں کرتے۔ مسلمانوں، ایک بات ضرور ہے، اپنے اسلاف کی سیرت کو لوگوں کے سامنے بیان کیجیے۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے ہر جمعے کوئی ایسا تذکرہ کروں کہ جو آپ کے ذہنوں میں یا جہاں تک میری آواز جاتی ہے اسلام کی ان عظیم شخصیات کا تذکرہ ہوتا رہے۔ اللہ اکبر۔ آج سن لیجئے، یہ بھی وفات کا وقت ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ، اور میں نے ایک جملہ شروع میں کہا تھا کہ ان کی خلافت کی پیشن گوئی کس نے کی تھی؟ نبی علیہ السلام نے۔ ذرا اس کی ایک جھلک آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر بات ختم کرتا ہوں۔ سن 9 ہجری ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یمن پہ صحابہ کرام کو بھیجا، حملہ کروایا مختلف علاقوں پہ۔ تو ایک مشہور سخی ہے حاتم طائی، نام سنا ہے نا، عیسائی تھے، حاتم طائی، ان کا بیٹا ہے عدی ابن حاتم، بھاگ گیا کیونکہ وہ بھی بادشاہ تھا، نبی علیہ السلام کا سخت دشمن تھا، اسلامی حکومت سے دشمنی کرنے والا تھا، بھاگ گیا۔ مسلمانوں نے علاقہ فتح کر لیا، ان کی بہن صفانہ گرفتار ہو گئی، قیدی لائے گئے، مسجد نبوی کے باہر لائن میں کھڑے ہیں، نبی علیہ السلام گزرتے ہیں، ایک نوجوان لڑکی برہنہ سر کھڑی ہے، فرمایا او میرا ساتھی، وہ لڑکی نہیں ہے برہنہ سر، جی یا رسول اللہ ہے، قیدیوں میں سے ہے۔ فرمایا اس طرح کرو، یہ میری چادر لے جاؤ، سر کے اوپر ڈال دو اس کی۔ یا رسول اللہ کافر کی بیٹی ہے، غیر مسلم ہے۔ نبی کریم نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اگرچہ کافر کی ہو، لے جاؤ۔ جب چادر اس کے سر کے اوپر ڈالی گئی تو اس کو حوصلہ پیدا ہوا کہ حالات وہ نہیں ہیں جو میں سمجھ رہی تھی کہ ابھی پھانسی چڑھایا جائے گا۔ وہ قریب آئی نبی کریم کے، کہنے لگی یا رسول اللہ ہلک الوالد وغاب الوافد امن علیہ
من اللہ علیکا، اللہ کے پاک پیغمبر میرا رکھوالا بھاگ گیا ہے، میرا والد فوت ہو چکا ہے، مجھ پہ احسان کیجئے، اللہ آپ پہ احسان کرے۔ نبی کریم نے فرمایا اچھا آپ کا نگبان کون ہے؟ نگران کہنے لگا عدی ابن حاتم، میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں، میرا بھائی بھاگ گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الفار من اللہ ورسولی، وہی جو اللہ اور رسول سے بھاگنے والا ہے وہ خاموش ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ میرا والد بڑا سخی تھا، لوگوں کے ساتھ بڑا حسن سلوک کرتا تھا، آپ بھی مجھ پہ احسان کیجئے، سخاوت کیجئے اور معاف کر دیجئے۔ نبی کریم نے فرمایا او میرے صحابہ اسے معاف کر کے رہا کر دیا جائے، اسے کپڑوں کا جوڑا دیا جائے۔ پھر ساتھیوں صحابہ کرام کی معیت میں فرمایا با حفاظت اس کو اپنے گھر تک پہنچایا جائے۔ صفانہ کو بڑے تحفظ کے ساتھ گھر پہنچایا گیا۔ بھائی کے پاس جب پہنچتی ہے عدی نے بہن کو دیکھا، بڑا خوش ہوا، بہن آپ آ گئی؟ جی میں آ گئی۔ اکیلے؟ نہیں، مجھے تو اتنے ساتھیوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ نبی کریم نے غصے میں لال ہو گیا، اچھا تو دشمنوں کے ساتھ سفر کر کے آئی ہے، پھر تو تیری عزت نہیں بچی ہوگی، پھر تو انہوں نے تیری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہوگا۔ جلال میں آ کے کہنے لگی نہ بھائی یہ بات نہ کہہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، بھائی تیری چار دیواری میں میری عزت اتنی محفوظ نہیں رہی جتنی میری عزت محمد کے صحابہ کے بیچ محفوظ رہی۔ اللہ، یہ دیکھا اور حیران ہو گئے۔ تو اب بھائی متاثر ہوا، کہنے لگا بہن جی اب آپ کی کیا رائے، میں کیا کروں؟ بڑی ہوشیار عورت ہے، بڑی ہوشیار۔ کہنے لگی بھائی میرا مشورہ تو ایک ہے آپ کو۔ جی کیا مشورہ ہے؟ کہنے لگی تاخیر نہ کر، جلدی جا مدینہ منورہ پہنچ جا اس شخصیت کے پاس، ان کان ملکن فلا یزال فی ملکہ، اگر وہ بادشاہ ہے تو اس کی بادشاہت کبھی زائل نہیں ہوگی۔ کیا تجربہ ہے اس عورت کا، اگر وہ بادشاہ ہے تو اس کی بادشاہت کو زوال نہیں۔ وَإِن كَانَ نَبِيًّا فَالْفَضْلُ لِلْمُتَقَدِّمِ، اگر وہ نبی ہے تو پھر جو بندہ پہلے جائے گا وہ پہلے فضیلت پائے گا۔ اب مرضی تیری ہے، بادشاہ ہے تب بھی جا، اور اگر نبی ہے تو پہل کرنے والا فضیلت پائے گا۔ بھائی نے کہا آپ ہو کیا ہی، کیا دیکھا ہے آپ نے؟ کہنے لگی رأیتہ، میں نے انہیں دیکھا ہے، یفک الاسیر ویرحم الصغیر ویعرف قدر الکبیر۔ یرحم الصغیر، بچوں پہ رحم کرنے والے ہیں، قیدیوں کو آزاد کرنے والے ہیں۔ وَيَعْرِفُ قَدْرَ الْكَبِيرِ، میں نے ان میں یہ کمال بھی دیکھا ہے، جس طرح وہ بچوں کی شفقت کرنا جانتے ہیں وہ بڑوں کی عزت کرنا بھی خوب جانتے ہیں، وہ لوگوں کو اس کے مرتبے پہ رکھتے ہیں۔ عدی کہتے ہیں میں نے سواری تیار کی، بھاگتا ہوا آ گیا، نبی کریم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، لوگ بھی بیٹھے ہیں، سلام کیا، ہاتھ دیا میں نے، نبی کریم نے فرمایا من انت، کون؟ یوں دیکھا، من انت، میں نے کہا عدی، میں الفار من اللہ ورسولہ، اللہ رسول سے بھاگنے والا۔ کہتے میں خاموش رہا، سب کو اٹھا کے بھیج دیا، مجھے ہاتھ سے پکڑا،
گھر لے آئے. قربان جاؤں صفانہ کا تجربہ جو اس نے کہا تھا کہ یعرف قدر الکبیر، وہ نبی، وہ شخصیت عزت داروں کی عزت کرنا بھی جانتے ہیں. کیوں؟ کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں جو راستے سے رخصت کرنے کے قابل ہوتے ہیں. آپ کو راستے سے ملا، اس کو ادھر ہی سے رخصت کرو. کچھ مہمان مسجد سے رخصت کیے جاتے ہیں، کچھ مہمان حجرے سے رخصت کیے جاتے ہیں، کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں جو گھر بلائے جاتے ہیں، جن کو گھر لایا جاتا ہے. تو نبی کریم اٹھتے ہیں، ان کو ہاتھ سے پکڑتے ہیں، کہتے ہیں چل میرے گھر. کہتے ہیں میں آپ کی ادائیں دیکھ رہا ہوں. عدی کہتے ہیں چلتے ہوئے بچے نظر آتے ہیں، اللہ کے نبی ان کے سروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، سلام میں پہل کرتے ہیں، سلام میں پہل کرتے ہیں. اچھا آگے چلتے ہیں. ایک بوڑھی عورت آواز دے کہنے لگی آپ ٹھہریے میری بات سنیں. راستے میں نبی کریم سید الانبیاء امام کائنات رحمت للعالمین بڑھیا کی بات کو کان لگائے. کافی دیر وہ عورت تکرار کرتی ہے، آپ تسلی سے اس کی بات سن رہے ہیں. جب میں نے آپ کی یہ ادائیں دیکھی میں نے کہا واللہ بادشاہ تو میں بھی اپنے علاقے کا ہوں، یہ اوصاف و کمالات بادشاہوں کے نہیں ہو سکتے. بادشاہوں میں غرور، نخرہ، تکبر، گھمنڈ ہوتا ہے، یہ ادائیں بادشاہوں کی یہ نہیں ہے، بادشاہ نہیں ہے. لیکن ابھی سوچ میں ہوں. آ گیا جب گھر آیا حجرہ مقدس میں، نبی کریم کے گھر میں، اللہ اکبر، غربت کا آستانہ ہے نا. ایک تکیہ پڑا ہے، یوں تکیہ دیا، فرمایا اے جلس، اس کے اوپر بیٹھ جائیے. کہتے ہیں عدی میں نے تکیہ اٹھایا اور آپ کی طرف بڑھایا. میں نے کہا بل انت، آپ بیٹھے. نبی کریم نے فرمایا لا بل انت، تو بیٹھے گا، آپ مہمان ہیں. کہتے ہیں میں تکیے پر بیٹھ گیا، ورسول اللہ جلس علی الارض، سید الانبیاء زمین پر بیٹھ گئے اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگے عدی اسلم تسلم، عدی اسلم تسلم. او عدی میری مختصر سی بات ہے، اسلام قبول کر لے تو سلامتی پا جائے گا، تیری بادشاہت بھی سالم، سرداری بھی سالم، دنیا اور آخرت کے عذابوں سے سالم ہو جائے گا، بچ جائے گا. میں نے جواب نہیں دیا کیونکہ ابھی میں سوچ میں تھا، فیصلہ نہیں کیا میں نے. پتہ ہے نبی کریم نے فرمایا عدی لعلک یا عدی انما یمنعک من الدخول فی ھذا الدین. او عدی شاید کہ تو میرے دین میں اس لیے داخل نہیں ہوتا، ما تراہ من حاجت المسلمین وفقرہم، اس لیے کہ تجھے ہم غریب نظر آتے ہیں، میرے ساتھی مسلمان فقیر ہیں، فاقوں میں ہیں، ہم بیچارے مسکین غریب ہیں، اس لیے تو ہمارے دین میں نہیں آتا. فرمایا فواللہ، اللہ کی قسم ہے عدی سن لیں، لیوشکن المال ان یفیض فیہم، اللہ کی قسم ہے قریب ہے کہ میرے ساتھیوں میں مال کی اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ حتی لا یوجد من یاخذہ، تو لینے والا کوئی نظر نہیں آئے گا مال کو. دینے والے لاکھوں میں ہوں گے، کوئی مال صدقہ خیرات لینے والا، مال لینے والا کوئی نہیں ہوگا. پہلی بات. دوسری وَلَعَلَّكَ يَا عَدِي، او عدی دوسری بات، شاید تجھے دین میں داخل ہونے سے اس بات نے روکا ہے، مَا تَرَى مِن قِلَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَكَثْرَةِ عَدُوِّهِمْ، کہ میرے ساتھی تھوڑے ہیں، ان کے دشمن زیادہ ہیں، ہم تھوڑے ہیں، دشمن زیادہ ہیں، کبھی ادھر مارے جاتے ہیں کبھی ادھر ہم مارے جاتے ہیں. فواللہ،
آج تو تھوڑے ہیں، کمزور ہیں، اللہ کی قسم ہے عدی لیوشکن ان تسمع، وہ وقت آئے گا کہ تو سنے گا کہ عورت قادسیہ سے چلی گی، نوجوان عورت، اس کے اوپر زیورات سونے اور چاندی کا لدا ہوگا، تنے تنہا جائے گی، بیت اللہ کا طواف کرے گی، اسے میلی آنکھ سے دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج جن کو تھوڑا سمجھا جاتا ہے ان کا ایسا دبدبا ہوگا۔ دو ہو گئی۔ فرمایا تیسری بات، وَلَعَلَّكَ، شاید دین میں تو اس لیے داخل نہیں ہوتا، انما یمنعک من الدخول فی هذا الدین ان ترى ان الملک والسلطان فی غیر المسلمین، کہ ان کے پاس بادشاہت نہیں ہے، حکومت نہیں ہے ان کی، بادشاہ ان کے پاس کوئی نہیں، کوئی خلافت حکومت۔ فرمایا آج جن کی کوئی حکومت نہیں، اے عدی اللہ کی قسم ہے وہ وقت بھی تو دیکھے گا کہ دنیا کے سپر پاور قیصر و کسریٰ کے سونے کے چاندی کے کنگن اور تاج ان فقیروں کے ہاتھ میں ہوں گے۔ تینوں باتیں عدی کہتے اللہ کی قسم دو تو میں نے دیکھ لی۔ کیا؟ دو باتیں میں نے دیکھ لی، عورت والی، حکومت بھی دیکھ لی، مال بھی، حکومت بھی آ گئی۔ تیسری بات رہتی ہے کہ مال دینے والے تو ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں رہے گا، اتنی مالداری ہوگی۔ پتہ ہے میرے محمد کی زبان صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی پیشن گوئی خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں پوری ہوئی۔ پتہ ہے مسجدوں کے باہر، گلیوں میں، چوکوں میں مالدار لوگ مال لیے باہر کھڑے ہوتے اور کہتے این المساکین، کوئی مسکین ہے، این الفقراء، ہے کوئی فقیر، این الناکح، ہے کوئی شادی کرنے والا شادی کا خرچہ نہ ہو، ہے کوئی غارم، قرض جس کے اوپر مقروض ہو، جس کے اوپر قرضہ ہو، ہے کوئی صدقہ خیرات لینے والا، صبح سے شام تک اپنے صدقے واپس تو لے جاتے، لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ یہ ہیں وہ عمر ابن عبدالعزیز، یہ ہیں وہ شخصیت۔ اپنے چھوڑیے، سنیے آج آپ بھی کیا یاد کریں گے، اسلام میں کیسی شخصیات پیدا ہوئی ہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز کی وفات کا وقت ہے، ان کا سالہ آ گیا، وہ بیٹھے، بیوی فاطمہ بھی ہے، کہتے ہیں جب میں داخل ہوا میں نے بہن سے کہا، بہن امیر المومنین کے کپڑے آج میلے ہیں، اور لگتا ہے کچھ تھوڑی آج طبیعت بھی ٹھیک ہے، 20 دن بیماری کے گزرے تھے، آج کچھ طبیعت سنبھلی ہے، جلدی کیجئے تاکہ ہم لوگوں کو اجازت دیں، ملاقات کرنے والے آتے ہیں، خلیفہ ہیں، آج طبیعت میں کچھ افاقہ ہے تو ان کے کپڑے کیوں نہیں تبدیل کر۔ فاطمہ خاموش۔ پھر کہا بہن میں نے آپ سے کہا کہ امیر المومنین کو آج نئے کپڑے پہنائیے، لوگ ملاقات کے لیے آتے، کپڑے میلے ہیں۔ جب دوبارہ کہا تو بہن کہنے لگی بھائی کہاں سے پہناؤں، امیر المومنین کے پاس اس جوڑے کے علاوہ کوئی جوڑا نہیں۔ اللہ اکبر۔ خدا کی قسم یہ آدمی کو ایک محال سا لگتا ہے، کوئی افسانہ لگتا ہے۔ کیوں؟ جس دور میں ہم جا رہے ہیں اس میں یہ تصور ناممکن ہے، لیکن اللہ کی قسم یہ لوگ ایسے ہی تھے، یہ ایسے ہی تھے۔ تو اس وقت امیر المومنین کہنے لگے مسلمہ چھوڑنا یار، میرے پاس یہی ایک جوڑا ہے بس، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں جب یہ حال تھا میں نے کہا امیر المومنین آپ کے بیٹے ہیں، 15 اولاد ہے آپ کی، آپ نے ان کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ آپ فوت ہو جائیں گے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کہنے لگے مسلمہ اللہ کی قسم
ان کو مالا مال کر جاؤں خود جہنم میں جاؤں یہ بہتر ہے، یا ان کو غریبی میں چھوڑ جاؤں خود جنت میں جاؤں؟ کہنے لگے میرے پاس تھا نہیں، کیا دوں ان کو؟ بیت المال لوٹتا نہیں میں، اپنا تھا نہیں کہ ان کو دیتا۔ اور جو بات کی ہے وہ تاریخ میں آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ پتہ ہے کیا جملہ کہا؟ کہنے لگے دو باتوں میں سے ایک ہے، اگر میرے بیٹے میری اولاد صالح ہوئی تو آپ نے سورہ اعراف آیت نمبر 196 تلاوت کی، فرمایا ان ولی اللہ، میرا مددگار اللہ ہے، میرا مددگار اللہ ہے، الذی نزل الکتاب، جس نے کتاب نازل کی، وہو یتولی الصالحین، اور وہ صالحین کا مددگار ہے۔ اگر میری اولاد صالح ہوئی تو میرے مال کی ضرورت نہیں، رب ان کا مددگار ہوگا۔ ایک اور اگر میری اولاد صالح نہیں ہوگی، غیر صالح بد عمل، تو پھر میں بد عملوں کو مال دیتا بھی نہیں کہ بد عملی میں ان کی معاونت کروں، عیاشی کے لیے مال دوں، میں نہیں چاہتا۔ یہ بات کی، پھر کہنے لگے اٹھیے نکلو یہاں سے، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ دوستو سنیے، آج قرآن پڑھنے لگا ہوں، بیوی سے کہا فاطمہ نکلیے، اٹھیے میرے کمرے سے۔ مسلمہ سے کہا باہر ہو جائے۔ یہ دونوں بہن بھائی باہر دروازے پہ آتے ہیں۔ ہم نے کہا امیر المومنین کیوں کہتے ہیں آپ ہم باہر جائیں؟ اس وقت کہنے لگے ارا